الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات، اس رمضان کے تعلق سے جس کی وجہ سے روزے خراب ہوتے ہیں، مفسدات الصوم، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں کہ روزہ کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے۔ جن باتوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جس سے صرف قضا لازم آتی ہے، دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ اب پہلی قسم قضا واجب ہونے کی صورتیں کیا ہیں؟ کوئی ایسی شے کھا لینا جو غذا کی طرح نہیں کھائی جاتی لیکن غذا کے حکم میں ہے، مثلا کچا چاول، آٹا، کھجور کی گٹھلی، کنکری یا لوہا اگر نگل گیا، یا کوئی دوا پیٹ میں بذریعہ حقنہ یا ناک سے پہنچائی گئی، یا کان میں تیل ڈالا گیا، یا قے منہ میں آئی اور پھر ارادتاً نگل لی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ اگر منہ بر قے نہیں آئی تو روزہ نہیں جائے گا۔ کھجور کا کوئی حصہ دانتوں کی جھری میں رہ گیا ہو اور اسے کھا لیا تو اگر اس کی مقدار چنے کے برابر ہے تو قضا واجب ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر لعاب دہن نگل گیا یا کلی کے بعد منہ میں تری باقی رہ گئی اور تھوک کے ساتھ وہ بھی اتر گئی تو روزہ فاسد نہ ہوگا، لیکن چاہیے یہ کہ کلی کرنے کے بعد پہلے تھوک لیا جائے۔ تھوکنے میں زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر منہ میں بارش کا قطرہ پڑ گیا یا برف آن پڑی اور اسے ارادتاً نہیں نگلا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھولے سے کچھ کھا پی لیا، اس کے بعد یہ سوچ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا دوبارہ کھا پی لیا، یا صبح صادق کے بعد یہ خیال کر کے سحری کھا لی کہ ابھی وقت باقی ہے، یا غروب آفتاب سے پہلے اس خیال سے روزہ افطار کر لیا کہ سورج ڈوب چکا ہے، تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا۔ اب دوسری صورت جو ہے، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہونے کی کیا صورتیں ہیں؟ بغیر کسی عذر شرعی کے کوئی غذا یا غذا جیسی کوئی شے استعمال کی، یعنی کھائی یا پی اور پیٹ کی طلب پوری کی، یا خواہش نفسانی کی طلب پوری کی، ان دونوں صورتوں میں بشرائط ذیل، یعنی جو آگے میں بیان کرنے والا ہوں، ان کے تحت کفارہ واجب ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ دار مکلف ہو اور اس نے رات سے روزہ رمضان کی نیت کر لی ہو۔ دوسری شرط یہ کہ کوئی ایسا امر لاحق نہ ہوا ہو جس میں روزہ توڑ دینا روا ہے، مثلا سفر یا مرض۔ تیسری شرط یہ کہ روزہ اپنے ارادے سے بخوشی خاطر رکھا ہو، مجبور کر کے روزہ رکھوایا نہ گیا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ کہ روزہ بلا ارادتاً توڑا ہو، بھولے یا غلطی سے نہ ٹوٹ گیا ہو۔ اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔ مثلا رات سے روزہ رمضان کی نیت نہیں کی، یا کسی پچھلے روزے یا گزشتہ رمضان کے روزے کی قضا کی نیت ہو اور روزہ رکھ کر توڑ دیا ہو، یا سفر اختیار کرنے کے بعد روزہ توڑ دیا ہو، یا بھولے سے کسی غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا ہو تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مباشرت بلا ارادتاً نہ کی گئی ہو، شرمگاہیں باہم نہ ملی ہوں، تو بھی کفارہ کسی پر واجب نہ ہوگا۔ نہ اس عورت پر کفارہ واجب ہوگا جس نے اپنے نفس پر مرد کو اختیار نہ دیا ہو، اور نہ مصاحقہ کرنے والی عورتوں پر کفارہ واجب ہے،
لیکن انزال ہو جانے کی صورت میں قضا واجب ہوگی۔ دھواں دینے والی اشیاء مثلا حقہ، سگریٹ وغیرہ پہلی قسم کے نواقص صوم میں سے ہے، کیونکہ اس سے طبیعت کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح حصول لذت کے لیے عورت کا بوسہ لے کر لعاب دہن چوسنا بھی اسی حکم میں ہے، تو ان باتوں کے بلا ارادہ کرنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ روزے میں کوئی ایسا کام کیا جس کا کرنا جائز ہے، جیسے سر میں تیل ڈالنا، خوشبو سونگھنا، بیوی کا بوسہ لینا، ان میں سے کسی عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر کھانا کھا لیا اور عورت سے بغلگیر ہوا اور انزال ہو گیا تو صرف روزے کی قضا لازم ہوئی، لیکن اگر اوپر بیان کیے گئے کسی عمل کے بعد روزہ اس خیال سے قصداً افطار کر لیا یا مجامعت کر لی کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا پڑے گا۔ رمضان میں اگر غیر عمدی طور پر روزہ ٹوٹ جائے تو واجب ہے کہ دن کے باقی حصے میں نواقص صوم سے باز رہے۔ روزہ جو قضا ہوا اسے ادا کرنے کا وقت۔ قضا روزوں کی ادائیگی سال کے 11 مہینوں کے اندر کی جا سکتی ہے۔ رمضان میں کسی دوسرے روزے کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہو اور دوسرا رمضان آ جائے تو پہلے اس رمضان کے روزے رکھے، پھر قضا روزے پورے کرے۔ قضا روزے رکھنے میں دیر نہ کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ ہوں تو مسلسل رکھنا ضروری نہیں، 1 یا 2 ناغے کر کے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ روزہ توڑ دینے کا کفارہ کیا ہے۔ بلا عذر شرعی قصداً توڑے ہوئے روزوں کا کفارہ 1 روزے کے بدلے میں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے سے پورا ہوتا ہے۔ اگر درمیان میں 1 روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر سے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر یہ روزے قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کیے گئے تو اس پورے مہینے کے اور اس کے بعد کے قمری مہینے کے روزے رکھنا چاہیے۔ اگر قمری مہینے کے وسط سے شروع کیے گئے یعنی بیچ سے شروع کیے گئے تو اس مہینے کو پورا کر کے اگلے پورے ماہ کے روزے رکھنا، اور پھر تیسرے مہینے میں اتنے دن روزے رکھنا چاہیے کہ پہلے مہینے کے دن ملا کر پورے 30 دن ہو جائیں۔ اس کا خیال رکھا جائے کہ بیچ میں کوئی ایسا دن نہ پڑتا ہو جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ مثلا عید الضحیٰ، عید الاضحیٰ کے 3 دن روزوں کا تسلسل امر واجب ہے۔ اس پر تینوں اماموں کا اتفاق ہے۔ صرف حنبلی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شرعی عذر سے روزہ ترک ہوا، جیسے سفر پیش آ گیا، تو اس سے تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، کفارے کے روزے رکھنے کے درمیان میں اگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی مدت ختم کر کے فوراً روزہ شروع کر دینے چاہیے، ٹھیک ہے نا، چونکہ یہ قدرتی اور دائمی عذر ہے، اس لیے صرف ایسی عورتوں کو اجازت دی گئی ہے۔ البتہ اگر نفاس کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو کفارہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عذر ہر مہینے میں پیش نہیں آتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی میں لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا چاہیے، یا پھر صدقہ فطر میں جتنا غلہ دیا جاتا ہے اتنا غلہ یا اس کی قیمت ہر ایک مسکین کو دے دے۔ اگر اکٹھا 60 مسکین نہ مل سکیں تو جتنے بھی مل سکیں روزانہ انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا رہے یہاں تک کہ 60 کی تعداد پوری ہو جائے۔ ایک ہی آدمی کو 60 دن کھانا کھلانا یا روزانہ 1 دن کا غلہ دینا بھی جائز ہے، مگر ایک آدمی کو 60 دنوں کا اکٹھا غلہ یا اس کی قیمت ایک ہی دن دے دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی کے 3-4 روزے ایک رمضان میں چھوٹ گئے تب بھی ایک ہی کفارہ واجب ہے۔ اگر یہ روزے 2 رمضان کے ہوں تو 2 کفارے دینے ہوں گے۔ رمضان کے علاوہ اگر کوئی نفلی روزہ توڑ دے تو کفارہ واجب نہیں ہے، اس کی قضا پوری کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔